اور لوط کو بھی عطا کی تھی ہم نے علم و حکمت، اور داخل کیا تھا لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں، بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران بتایا جاتا ہے، جو کہ آزر کے بیٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مختلف مقامات پر ہجرت بھی کی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور بچا کر لے گئے ہم ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف کہ برکتیں رکھی ہے ہم نے اس میں جہاں والوں کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت اور حکم سے سدوم شہر میں رہائش پذیر ہوئے۔ اس علاقے کے لوگ انتہائی فاسق، فاجر اور بد کردار تھے۔ وہ سرعام بدفعلی اور رازنی کے عادی تھے۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو لوٹتے اور عام اجتماع کے مقامات پر طرح طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے۔ ہم جنس پرستی کا آغاز سب سے پہلے قوم لوط نے کیا تھا، اس لیے اس فحش کام کو لواطت کہا جاتا ہے اور اس کے کرنے والے کو لوطی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ نام حضرت لوط علیہ السلام سے منسلک ہے، اور ایسا کہنا انتہائی معیوب ہے، لہٰذا اس عمل کو سدومیت کہنا چاہیے، جسے انگلش میں سوڈمی کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط انہیں حرام کاموں اور فحشی سے منع کرتے تھے اور انہیں وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بلا شبہ تم ارتکاب کرتے ہو ایسے فحش کام کا کہ نہیں کیا تم سے پہلے ایسا کام کسی نے دنیا میں۔ کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس اور رازنی کرتے ہو اور ارتکاب کرتے ہو اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا؟ سو نہ تھا جواب اس قوم کا مگر یہ کہ وہ کہنے لگے، لے آؤ ہم پر عذاب الہی اگر ہو تم سچے۔ لوط کے گھر والوں کو شہر سے نکال دو، یہ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ حضرت لوط نے اللہ سے دعا کی کہ اس فسادی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں سدوم علاقے میں داخل ہوئے۔ اس میں اللہ کی طرف سے اس قوم کی آزمائش تھی تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ جب وہ پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی۔ پھر جب آئے آل لوط کے پاس ہمارے فرشتے انسانی شکل میں تو لوط نے کہا، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان اجنبی جوانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جائے۔ بد کردار قوم نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو دیکھا تو اپنی غلیظ خواہش سے مغلوب ہو کر دوڑتے ہوئے آئے اور آپ علیہ السلام سے ان مہمانوں کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہیں میری قوم کی بیٹیاں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، پس ڈرو اللہ سے اور نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں۔ کیا نہیں ہے تم میں کوئی بلا آدمی؟ انہوں نے کہا، یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں ہے ہمیں تیری قوم کی بیٹیوں سے کوئی رغبت، اور یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے، مگر جب حالات کشیدہ ہو گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کاش ہوتی میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت، یا میں پناہ لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم کرے، وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے۔ جب ان لوگوں نے ان مہمانوں پر ہاتھ ڈالا تو ان کی بینائی چلی گئی اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ ڈرو نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم پر صبح سویرے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، لہٰذا چل پڑو اپنے اہل و عیال کو لے کر راتوں رات اور خود چلو ان کے پیچھے
اور نہ پلٹ کر دیکھے کوئی تم میں سے، اور سیدھے چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی اللہ نے اس بستی پر پتھروں کی بارش کر دی جو نشان زدہ تھے، یعنی ہر پتھر پر کسی بدکار کا نام لکھا ہوا تھا اور اسی کے سر پر پڑتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو الٹ دیا۔ آخر کار آ لیا انہیں ایک سخت دھماکے نے سورج نکلتے وقت، پس کر دیا ہم نے اس بستی کو تل پٹ اور برسائے ان پر پتھر کھنگر کے۔ آثار قدیمہ کے تحقیق کے مطابق اردن کے شہر نمائرہ اور باب ڈرا کے قریب کھدائی سے ایسے شہروں کے آثار ملے ہیں جو آگ اور پتھروں سے تباہ ہوئے۔ محققین کے مطابق یہ وہی سدوم اور عمورہ کے شہر ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس کے علاوہ ڈیڈ سی میں سلفر اور نمک کی مقدار زیادہ پائی گئی ہے جو تباہی کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کا ثبوت قرآن میں بھی ملتا ہے کہ یہ علاقہ عرب کے قریب ہے اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں یعنی مشرکین مکہ سے کچھ دور، اور بے شک تم گزرتے ہو ان کے پاس سے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور وہ بستی واقعہ ہے ایک شارع عام پر۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔